الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا الی رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ 26 جنوری کو لے کر کے کچھ تیاریاں چل رہی تھی۔ ابھی تک کچھ ویڈیوز آپ کے سامنے، کچھ کلپ آپ کے سامنے بھیج نہ سکا، جس کی وجہ یہ مصروفیت تھی۔ لہذا آج کا یہ ویڈیو ہمارا آپ لوگوں کے لیے رجب المرجب کے مہینے کی فضیلت اور اس میں کچھ اہم باتیں ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گی، لہذا آپ سبھی حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث شریف پڑھی ہے، جس میں آقائے نامدار مدینہ تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ، رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت کا مہینہ بنا دیجئے، برکت نازل فرما دیجئے، وَبَلِّغْنَا إِلَىٰ رمضان، اور رمضان تک ہم کو پہنچا دیجئے۔ یہ کیا ہے ناظرین کرام اور آپ سبھی حضرات؟ اس حدیث کے اندر آقائے نامدار مدینہ تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے لیے شعبان اور رجب کو اللہ رب العزت نے مقدمہ بنا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر کوئی کتاب اگر آپ کو پڑھنی ہے تو اس کتاب کی اہمیت کس میں ہوتی ہے، کتاب کے خلاصہ کس میں ہوتا ہے، اس کتاب کے پہلے جو تھوڑا سا جز ہوتا ہے جسے ہم اور آپ مقدمہ کہتے ہیں، اس میں ہوتا ہے۔ اسی لیے رمضان کی حقیقت اور رمضان کی اہمیت کو اور افضل بنانے کے لیے اور اعلیٰ ترین بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 مہینے ہمیں اور آپ کو مقرر فرمایا ہے کہ اس میں ہم اچھے سے تیاری کریں۔ رجب المرجب کے مہینے کی کچھ رسمیں ہیں، وہ یہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اس مبارک مہینے کے اندر کنڈے کی رسم کو ادا کرتے ہیں۔ کنڈا کیا ہوتا ہے؟ کنڈے کی حقیقت میں اگر جائیں گے تو وقت لمبا ہو جائے گا، لیکن اس کی تھوڑی سی جھلک اور خلاصہ اس کی پیش کرتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ کنڈا کہتے ہیں کہ روٹیوں کی میٹھی ٹکیے بنا کر کے اس کو آپس میں تقسیم کرنے کو کنڈا کہتے ہیں، اور اس کا پس منظر اس کی تاریخ یہ ہے کہ معاندین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تگ و دو میں رہتے تھے کہ ان کی کب انتقال ہو، ان کا کب شہادت ہو کہ ہم ان کی خوشی میں یہ رسم منائیں۔ لہذا جو لوگ کنڈا کی رسم کو، کنڈے کی رسم کو ادا کرتے ہیں، وہ سمجھ لیجئے کہ معاندین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ہیں، اور یہ چپکی وہ حضرات کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اگر ان کے افرادوں میں سے کوئی لوگ ہوں تو ان کو ہدایت مرحمت فرمائے، اور جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ دوسری چیز یہ ہے یہ رجب المرجب کے توسط سے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں، یہ ذہن رکھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رجب المرجب کے مہینے میں 27ویں شب جو ہوتی ہے، اس میں ایک روزہ رکھا جاتا ہے کے بعد 27ویں تاریخ کو روزہ رکھا جاتا ہے، اور لوگوں کا یہ ذہن ہے، یہ عقیدہ ہے کہ یہ رجب المرجب کی 27 تاریخ کا روزہ رکھنا 1000 روزوں کے بقدر فضیلت رکھتا ہے۔ میرے دینی ایمانی بھائیوں اور ناظرین کرام، اس کا دور دور تک کوئی حقیقت نہیں ہے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز کا۔ جہاں تک کہ رہی بات روزے کی، تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ روزہ ایک بہترین عمل ہے، اچھی چیز ہے، رکھنا چاہیے، ہر انسان کو رکھنا چاہیے، لیکن صرف اور صرف اس نیت سے کہ ہمیں ثواب ملے گا،
اس عقیدے سے نہیں رکھنا چاہیے کہ اس مہینے کی فلاں تاریخ کو اگر روزہ رکھو گے تو ایک روزے کی فضیلت 1000 روزوں کی برابر ہوگی. یہ بات کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. بعض حضرات ہمارے گھروں کے اندر ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، جو بی بی فاطمہ کا کہانی اس مہینے کے اندر پڑھنا اپنے لیے باعث مسرت سمجھتی ہیں. میں کہتا ہوں اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ باعث مسرت ہی نہیں بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے، ہماری دینی ماں اور بہنوں کے لیے. ہم ان کی زندگی کو پڑھ کر ان کی زندگی کو اپنے لیے لاحیہ عمل بنائیں. لہذا اس عقیدے اور نیت سے بی بی فاطمہ کی کہانی پڑھنا، کنڈوں کی رسم کرنا، روزے رکھنا، یہ سارے کی ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میچ نہیں کھاتا اور میل نہیں کھاتا. لہذا آقائے نامدار مدینہ تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اس چیز کو جو دین نہ ہو، دین سمجھ کے کیا جائے، سمجھ لیجئے کہ وہ خسارے کی چیز ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اس کی حقیقت کیا ہے کہ جس شخص نے میرے دین کے اندر اس چیز کو ایجاد کیا کہ جس کا تعلق نہ مجھ سے ہے نہ میرے صحابہ سے ہے، تو سمجھ لیجئے وہ چیز اگر دین کے نام پہ کی جا رہی تو مردود ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اللہ رب العزت تمام امت کو دین کی بات سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہم سب کو اس پہ پورا عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج کی ویڈیو بس یہی اتنی. آپ کے حوالے آپ کا خادم مولوی شفاعت اللہ، استاد، مدرسہ اصلاح المسلمین، اسری خرم پور، اعظم گڑھ، یو پی. آپ حضرات اس چینل کے ذریعے سے مدرسے کی کچھ جھلک آپ لوگوں کو دکھائی جائے گی. لہذا آپ حضرات مدرسے کی حالت کو دیکھ کر کے اس کا تعاون فرمائیں.